السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رمضان المبارک کے مہینے میں آخری عشرے میں اور لیلۃ القدر شب قدر کے موقع پر آپ خواتین و حضرات سے، تمام مومنین سے، ڈاکٹر عبدالرحمن صدیقی ٹوکیو سے آپ سے مخاطب ہے۔ آج کی یوں تو یاد رکھیے کہ دین کے کام میں دیر یا سویر کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ نیک کام ہے جب بھی کیا جائے وہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قابل قبول ہوگا، تو یہ ہمیں امید رکھنی چاہیے۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کریم، رمضان کی لیلۃ القدر سے برکت حاصل کرنے کا آخری موقع ہے۔ رحمتوں کی تلاش میں غسل کرنے کا موقع ہے۔ اب آپ کی خدمت میں یہ جو باتیں میں کہنے جا رہا ہوں، یہ دل کی آواز ہے، ذرا اس کو توجہ سے سنیے گا۔ اس رمضان کا جمعۃ الوداع کا بھی گزر گیا، رخصت ہو گیا۔ اس رمضان کا جمعۃ الوداع بھی آج ہم سے رخصت ہو گیا۔ خوش قسمت ہیں تمام وہ لوگ جنہوں نے اس ماہ مبارک میں توبہ استغفار سے عبادت سے جنت اور رضا رب حاصل کر لیا۔ مبارک ہو۔ اس ماہ مبارک میں صدقات اور زکوٰۃ اور خیرات کا بھی زور ہوتا ہے۔ آپس میں ایک دوسرے کی ضرورت مندوں کی مدد کرنے کا بھی جذبہ زیادہ ہوتا ہے۔ لہذا یہ کہ میں ان لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں جنہوں نے اس ماہ مبارک میں زکوٰۃ، صدقات، خیرات اور نیک کام اور دوسروں کی امداد میں اپنا وقت اور اپنا پیسہ لگایا۔ دیکھیے، 26 اور 27 رمضان کی درمیانی شب کو شب قدر یا عربی میں لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ قرآن کریم کی سورہ 97 کا سورہ القدر کا نام سورہ القدر ہے۔ اس میں 5 آیات ہیں جن کا ترجمہ بحوالہ سید ابو العلا مودودی مرحوم رحمۃ اللہ علیہ درج ذیل ہے، جو کہ میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ بسم اللہ کے بعد مولانا نے ترجمہ میں کہا ہے، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے، اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر ہزار مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ فرشتے اور روح اس میں رب کے اذن سے ہر حکم لے کر اترتے ہیں، اور وہ رات سراسر سلامتی ہے طلوع فجر تک۔ اگر 27ویں یا 29ویں رات مل جائے تو اس میں عبادت کر لیں۔ اس اہم سورہ کی وضاحت جو مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدظلہ نے کی ہے، وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ کہتے ہیں دوسرے ترجمے بھی ہیں اور تفاسیر بھی ہیں، انہیں بھی دیکھنا مفید ہوگا۔ تو مفتی تقی عثمانی صاحب کا جو وضاحت ہے وہ یوں ہے کہ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ پورا قرآن لوح محفوظ سے اس رات میں اتارا گیا، پھر جبریل علیہ السلام نے اسے تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سال میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل کیا۔ اور دوسرا مطلب اس سورہ کا یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کا نزول سب سے پہلے شب قدر میں شروع ہوا۔ شب قدر رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کسی رات میں ہوتی ہے، یعنی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں یا 29ویں رات۔ تیسری آیت کی وضاحت یہ ہے کہ اس ایک رات میں عبادت کرنے کا ثواب 1000 مہینوں کے برابر ہے۔ ایک رات میں عبادت کرنے کا ثواب 1000 مہینوں میں عبادت کرنے سے بھی زیادہ ہے۔ اس رات میں فرشتوں کے اترنے کا 2 مقصد ہوتا ہے۔ ایک یہ کہ اس رات جو لوگ عبادت میں مشغول ہوتے ہیں، فرشتے ان کے حق میں دعائیں کرتے ہیں، رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ آیت کریمہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں
سال بھر کی تقدیر کے فیصلے فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں اور انہیں بتا دیا جاتا ہے کہ پورے سال تمہیں کب کب کس وقت کیا کام کرنا ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے، وہ جو چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے ویسے کرتا ہے، اس میں کسی کلام کی یا کسی بحث مباحثے کی گنجائش نہیں ہے۔ شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یعنی اللہ کے حکم سے روح القدس یعنی حضرت جبریل علیہ السلام بے شمار فرشتوں کے ہجوم میں نیچے اترتے ہیں تاکہ عظیم الشان خیر و برکت سے زمین والوں کو مستفید کر دے۔ بہرحال اس مبارک شب میں باطنی حیات اور روحانی خیر و برکت کا ایک خاص نزول ہوتا ہے، جس میں خاص طرح کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ مزید حوالہ کے لیے سورہ الدخان نمبر 44 کی آیت نمبر 2، 3، 4 کی تفسیر دیکھی جائے تو مزید معلومات میں اضافہ ہوگا۔ اس لیے نزول قرآن کا تعلق شعبان کی 15ویں شب سے اور رمضان کی دیگر راتوں سے بھی ہوتا ہے۔ یہاں میں اپنی طرف سے یہ کہنے کی جرات کرتا ہوں کہ 15ویں شب سے اور رمضان کی راتوں سے بھی ہوتا ہے۔ یہاں میں اپنی طرف سے کہنے کے بجائے مفسرین کی جانب سے بتائی ہوئی تحقیق آپ کی خدمت میں ہم نے پیش کی ہے، اور اسی طرح سے اور بھی کچھ معلومات کی ہیں جو کہ آپ کی خدمت میں اب پیش کر رہا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ مندرجہ والا سطور میں قرآن کریم کے حوالے سے لیلۃ القدر کی فضیلت و برکات واضح کی گئی ہیں، مگر جس طرح جب تک کلمہ طیبہ کے دونوں جز کو آدمی پڑھے، سمجھے اور اس پر عقیدہ رکھے اور اس پر ایمان لائے، تب وہ قبول کیا جاتا ہے، تب ایمان مکمل ہوتا ہے، بغیر اس کے ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ لہذا اب آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دل سے قبول نہ کیا جائے تو ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ اسی طرح قرآن کی آیات اور رموز اور احکام کو اس طرح سمجھنا اور ماننا ضروری ہے جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا ہے اور بتایا ہے۔ اپنی منمانی قسم کی تعویلات تفسیروں سے کام نہیں چلے گا، بلکہ وہ ماننا پڑے گا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ قولاً اور فعلاً اسے سنت مطہرہ کہتے ہیں اور اسی کو حدیث کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کے اب یہاں پر ایک بات یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت کے آسمان دنیا پر نازل ہونے یا تشریف فرمانے کے بارے میں اکثر سوالات ہوتے ہیں، تو تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ محبوب رب العالمین شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ ہر شب کے آخری تہائی میں اللہ رب العزت آسمان دنیا پر جلوہ افروز ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر جلوہ افروز ہوتا ہے اور رب ذوالجلال اعلان فرماتا ہے کہ کوئی مجھ سے دعا کرنے والا ہے کہ میں اس کی دعا قبول کر لوں، کوئی مجھ سے مانگنے والا ہے کہ میں اسے عطا کر دوں، کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا ہے کہ میں اسے بخش دوں۔ حوالہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 1145 1145۔ مزید معلومات کے لیے صحیح البخاری جلد نمبر 3 حدیث نمبر 234 دیکھیے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کا کیا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے پوچھ رہا ہے کہ آئے میرے بندے آؤ اور مجھ سے طلب کرو اور تمہیں عطا کیا جائے گا۔ اللہ اپنے بندوں پر کس قدر کرم رکھتا ہے، سوچئے۔ اب ہمارے سوچنے کا مقام ہے کہ ہمارا کیا فرض ہے اور ہمارا اللہ تعالیٰ کی اس کرم نوازی کا ہم کیا جواب دیتے ہیں۔ بزرگوں اور دوستو، معزز خواتین و حضرات، یہاں غور کرنے کا مقام ہے کہ لیلۃ القدر جو رمضان کی آخری طاق راتوں میں ہے، اس کی تو اور بھی برکت ہے، اور اس کے آخری تہائی وقت کا تو اور بھی اعلیٰ مقام ہے۔ اس طرح سے
رمضان کی طاق راتوں کی آخری تہائی کا حصہ جو ہے وہ بہت ہی اہم ہے اور قبولیت کا مقام ہے۔ دعاؤں میں، تسبیح میں، تلاوت قرآن میں اور نوافل کا اہتمام کرنا میں مشغول رہنا چاہیے، اور اس کا بہت بڑا ثواب ہے، ذریعہ ثواب ہے۔ یہ توبہ استغفار کا بہترین موقع ہے۔ معزز خواتین و حضرات، یہاں ایک ضروری بات یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ رب العزت کی کوئی مثال یا کوئی تشبیہ یا کوئی شکل یا کوئی صورت بنانا اور اس کا ذہن میں لانا نامناسب ہے، اور ضروری بات یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ رب العزت کی کوئی مثال یا تشبیہ یا مثال نہیں ہوتی، اس جیسا نہ کوئی ہے، نہ کوئی اس جیسی کوئی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزول آسمان کی کیا کیفیت ہے، اس پر خاموشی ہونی چاہیے، اور بلا وجہ خلجان، پریشان اور اس کی قرید نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ اس کے زیادہ گہرائی میں جانے سے ایمان کو نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ یہ ایک طرح کا علم غیب ہے۔ شکر کریں اور سکوت رکھیں۔ درجہ بالا سطور میں رمضان، لیلۃ القدر، نزول جبریل اور نزول رب العالمین کی مختصر وضاحت پیش کرنے کی ہم نے کوشش کی ہے۔ مفسرین اور علماء کرام سے مزید اطمینان کے لیے آپ ملاقاتیں کریں، ان کے پاس بیٹھیں اور ان سے معلومات کر سکتے ہیں، اور لیکن ساری باتیں یہ قرید اور یہ تجسس ایک حد کے اندر رہنا چاہیے۔ حد سے اگر آگے بڑھیں گے تو نقصان ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دعا، تسبیح، نوافل اور تلاوت قرآن اور توبہ استغفار کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ رمضان کے نیک اعمال پورے سال جاری رہنے چاہیے، تو بہت ثواب اور بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ رمضان ماہ امتحان، عاقبت کا اطمینان، کم محنت اور زیادہ انعام۔ اور آخر میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ ہماری ایک چینل ہے جس کا ہم نے نام رکھا ہے youtube.com لیونگ اسلام نظام، ڈاکٹر AR صدیقی۔ اگر آپ کو موقع ہو تو اس چینل کو دیکھیے اور لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اس پر ترغیب دیجیے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔